معزز سامعین السلام علیکم، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں طالش حسین طور۔ آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک موضوع نہیں بلکہ ایک سوال ہے، ایک ایسا سوال جس کا جواب ہم لوگ برسوں سے تلاش کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم کیسی قوم ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف جاؤں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ یوٹیوب کے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر گفتگو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ معزز سامعین، کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے دنیا بھر میں لاک ڈاؤن کی پالیسی کو اپنایا گیا۔ 200 سے زائد ممالک ایسے ہیں جنہوں نے درجہ بدرجہ لاک ڈاؤن کی پالیسی کو اپنایا، لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں کیونکہ ہم طبقات میں بٹی ہوئی ایک قوم ہیں، لاک ڈاؤن کی پالیسی پر عمل درآمد کے سلسلے میں مختلف سوچیں پائی گئیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں، یہ صرف ایک افواہ ہے، اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، اور اسی شش و پنج کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد بڑھتی چلی گئی، سینکڑوں سے ہزاروں میں یہ تعداد پہنچ چکی ہے، اور آج کے دن تک 12 سے 13 ہزار کے درمیان یہ تعداد پہنچ چکی ہے۔ اگر اسی رفتار سے یہ کام جاری رہا تو وائرس کے متاثرین کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ایک ایسی قوم ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وائرس ہم تک نہیں آئے گا، ہمارے علاقے میں تو ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارے کسی جاننے والے میں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ شاید افواہ ہے یا شاید یہ ایک سوچا سمجھا پروپیگنڈا ہے، ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میں بڑے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ایریا میں، جس ایریا میں میں رہتا ہوں، یہاں سے چند میٹر کے فاصلے پر ایک گھر ایسا ہے جس میں 7 افراد مقیم تھے، اور وہ ساتوں کے ساتوں کرونا وائرس کے ٹیسٹ میں پازیٹیو آئے ہیں، اور ان کو قرنطینہ مراکز میں شفٹ کر دیا گیا ہے اور ان کے گھر کو سیل کر دیا گیا ہے۔ کیوں ہم اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے جسے ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے، اور تسلیم کر لینے میں ہی ہماری عافیت ہے۔ اگر ہم مساجد کی بات کریں تو مساجد کے بہت سے منتظمین آج بھی یہ بات بڑے کر و فر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر گھر سے زیادہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے تو گھر سے زیادہ حفاظت بھی مسجد میں ہوگی، جبکہ سوشل ڈسٹینسنگ کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں تو آپ فاصلے برقرار رکھ سکتے ہیں، گھر میں تو آپ دوسری دنیا سے کٹ آف ہو کے رہ سکتے ہیں، لیکن جب آپ مساجد میں جائیں گے تو کس طرح سے آپ سوشل ڈسٹینسز قائم رکھ سکیں گے؟ لیکن اس کے باوجود ایک خاص طبقہ اس کو ایک افواہ قرار دے رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم مختلف قسم کے شاپنگ مالز کی بات کریں تو حکومت نے اجازت دی تھی کہ صرف اشیاء خورد و نوش کی جو دکانیں ہیں وہ کھلی رہیں گی، تو اگر ہم وہاں پہ دیکھیں تو لائنیں لگی ہوئی ہیں، چوک در چوک لوگ آئے ہوئے ہیں، کسی قسم کا کوئی سوشل ڈسٹینس کا خیال نہیں رکھا جا رہا، حفاظتی تدابیر ہم نہیں اپنا رہے، اور دکاندار اکثر ماسک پہنے بغیر کام کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ہر طرح کے افراد آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی تک کوئی دکاندار ہمیں خصوصی طور پر متاثر نظر نہیں آیا، لیکن کچھ بڑے بڑے شاپنگ مالز میں کام کرنے والے ملازمین متاثر ضرور ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس سوچ کو بدلنا ہے۔ ہم کب تک اس سوچ کو لے کر آگے بڑھتے رہیں گے کہ ہم خواب غفلت میں رہنا پسند کرتے ہیں، ہم کبھی بھی حقائق کو تسلیم نہیں کرتے، ہم ذاتی طور پر اپنی سوچ کو گھڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کبھی بھی اجتماعی سوچ نہیں اپناتے، حتیٰ کہ پانی ہمارے سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ رمضان الکریم کے آغاز سے قبل میرے جیسے کچھ خام خیال لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اتنی بڑی آفت نے کاروباری طبقے کی سوچ پر کچھ مثبت اثرات مرتب کیے ہوں گے، اور اس سال رمضان کریم کی آمد پر قیمتوں میں وہ ہوش ربا اضافے دیکھنے میں نہیں آئیں گے جو کہ گزشتہ سالوں میں ہوا کرتے تھے۔ لیکن یہ ہماری خام خیالی تھی، ایسا کچھ نہیں ہوا۔
کسی آفت نے کسی کاروباری طبقے کی سوچ کے اوپر کوئی مثبت اثر نہیں ڈالا، کیونکہ جتنی بھی موٹیویشنل سپیچز ہوتی ہیں ان کو سننے کا وقت کاروباری طبقے کے پاس نہیں ہے۔ وہ تو ہر وقت کاپی پینسل پکڑے لسٹیں بناتے ہیں، بل بناتے رہتے ہیں، یا پھر کمپیوٹر پہ بل بنانے میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے پاس اتنا وقت کہاں کہ وہ فضول کی گفتگویں سنیں اور اپنی عادات کو بدلیں۔ وہی قیمتوں کا اضافہ، وہی ہوش ربا مہنگائی رمضان سے ایک دن پہلے ہی دیکھنے میں آئی، جو کہ اکثر ہمیں دکھائی دیا کرتی تھی۔ تو مجھے 70-72 سال پہلے کے وہ واقعات یاد آ گئے جو کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سنائے تھے۔ جس وقت پاکستان بنا اور مہاجرین کا ایک سیلاب پاکستان میں آیا، تو اس وقت بھی اس وقت کے بنیے نے قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا۔ بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ خوردنی نمک جس کی قیمت ان دنوں میں 5 پیسے فی کلو گرام ہوتی تھی، اس کی قیمت 5 روپے فی کلو گرام تک چلی گئی۔ یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت کے بنیے نے کس طرح سے مہنگائی کا طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ بنیاں نسل در نسل آج بھی ہمارے معاشرے میں اسی طرح چلتا آ رہا ہے۔ بنیے کا انداز بدل گیا ہے، کاروباری انداز بدل گئے ہیں، کاروبار میں بہت سی جدت آ گئی ہے۔ چھوٹی چھوٹی ہٹیوں کی جگہ بڑے بڑے پلازے اور بڑی بڑی سپر مارکیٹس بن گئی ہیں، لیکن بنیاں وہی ہے جو نسل در نسل اس ملک کے عوام کے خون کو چوستا چلا آیا ہے۔ اور وہی بنیاں اس کو صرف اور صرف اپنے کاروبار سے غرض ہوتا ہے، اپنے منافع سے غرض ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ منافع خوری کی طرف سوچتا ہے اور کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ مجھے دین کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلنا ہے۔ ہمارا بنیاں، ہمارا کاروباری طبقہ ایک اپرچونسٹ ہے، ہمیشہ وہ ہر موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ کسی قسم کی بھی سیلاب کاری ہو، تہوار ہوں، ہمیشہ انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ مثلا گزشتہ سالوں میں عید کے دنوں میں جو ٹریولرز تھے، ٹریول کمپنیز تھیں، انہوں نے اپنے کرایوں میں بے تحاشا اضافے کیے، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے قیمتوں کا جب اضافہ سامنے آتا ہے تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے ملک میں شاید قانون نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جتنا بھی قانون ہے وہ کاروباری طبقے کو تحفظ دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس وجہ سے عام آدمی کلپتا رہ جاتا ہے، تڑپتا رہ جاتا ہے، لیکن بنیاں اپنی سوچ پر قائم ہے۔ اس بنیے کی سوچ میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آتی۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ کس طرح سے ہم اس بنیے کی سوچ کو تبدیل کریں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے کاروباری حضرات دینی طور پر بڑی بڑی مذہبی جماعتوں کے ساتھ منسلک بھی ہیں، بڑے بڑے مذہبی ٹولوں کے ساتھ منسلک بھی ہیں، نماز پنجگانہ کی ادائیگی میں بھی مشغول رہتے ہیں، لیکن جب کاروبار کا معاملہ آتا ہے تو اس وقت وہ صرف کاروباری ہوتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ملک پاؤڈر جو کہ بچے کی خوراک ہے، ایک مشہور پاکستانی کمپنی کا ملک پاؤڈر اگر ہم یوٹیلیٹی سٹور سے یا عام کسی سٹور سے لیتے ہیں یا گلی محلے کی دکان سے لیتے ہیں تو 910 گرام، جس کو کمپنی کلو گرام کہتی ہے، 1 کلو گرام کہتی ہے، اس کی قیمت عام سٹور پہ 720 روپے، جبکہ کسی بھی بڑے میڈیکل سٹور یا بڑے سٹور پہ چلے جائیں تو 960 روپے اس کی قیمت ہوتی ہے۔ نہ تو کمپنی ہی ایسے لوگوں کو پوچھتی ہے اور نہ ہی حکومت ایسے لوگوں کو پوچھتی ہے، حالانکہ وہ ایک بچے کی بنیادی غذا بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں ہے کہ ان قیمتوں کے اوپر کسی کی کوئی گرفت ہو یا حکومت کا کوئی عمل دخل ہو۔
جس کا جو چاہے من مانی قیمت وصول کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان میں کاروباری طبقے کے لیے بہت اچھے مواقع موجود ہیں۔ وہ کمپنیاں جن کی اشیاء دیگر ممالک میں 100 گنا سستی ہیں، وہ پاکستان میں 100 گنا مہنگی فروخت کی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ سرٹیفائیڈ پبلک اکاؤنٹنٹس نہیں ہوتے جو اشیاء کی پر یونٹ کاسٹ طے کریں اور پھر قیمتیں طے ہوں اور اس کے مطابق قیمتیں وصول کی جائیں۔ یہاں پہ تو کمپنی من مانی کرتی ہے، اپنی جو چاہے قیمت وصول کر سکتی ہے۔ یہاں پہ سرٹیفائیڈ پبلک اکاؤنٹنٹ نام کی کسی چیز کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ تو ہم معاشرے میں کس طرح سے یہ تبدیلی لا سکتے ہیں؟ ہم کس کس سے بحث کریں؟ کہاں کہاں جا کر سر ٹکرائیں؟ کون کون قیمتوں کی دہائی دے رہا ہے؟ میڈیا چیخ چیخ کر قیمتوں کی دہائی دے رہا ہے، لیکن حکومتیں مہینہ آدھا مہینہ ان کو کمانے دیں گی، اس کے بعد کوئی ہلکا پھلکا اثر ہوگا، کسی مجسٹریٹ کو دورے پہ بھیج دیا جائے گا یا کوئی انتظامیہ کا بندہ دورے پہ چلا جائے گا، اور اس کے دورے کے بعد قیمتیں پھر اسی طرح واپس ہوں گی۔ ہمارا یہی مقدر ہے۔ کیا ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ کاروباری طبقے کی تبلیغ کیسے کی جائے؟ ان کو مذہب کی طرف ہم لا سکتے ہیں، لیکن مذہبی ہمارے جو رہنما ہیں وہ بھی ناجائز منافع خوری سے ہٹنے کی تربیت شاید نہیں دیتے۔ وہ صرف یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دین کے درس گاہوں پہ خرچ کرو جنت ملے گی، اور بس وہ لوگ اپنا تھوڑا بہت ڈونیشن وہاں دے کے فارغ البال ہو جاتے ہیں اور وہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ بس ہم نے یہ دے دیا اور جنت ہماری پکی ہے، جو مرضی ہم کمائیں کھائیں، جتنا مرضی ناجائز منافع خوری میں ملوث ہوں، جنت ہماری پکی ہے۔ ہمیں اس سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ والسلام۔